ہمیں تو آزادی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ ملی. ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر ہمیں خطہ زمین مل گیا، ہم آزاد ہو گئے، تو اس ملک میں تیرا نظام نافذ کریں گے. ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج کشمیر میں گولیاں چل رہی ہیں، لاکھوں افراد اکٹھے ہیں، اور کچھ افراد اپنی ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر معاملہ بندوق کے ذریعے حل کرنا ہے. 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولی چلائی، پھر اکتوبر میں مریدکے میں گولی چلائی، اب وہاں کشمیر میں گولی چلا. مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. حقوق دینے میں کوئی مسئلہ؟ اربوں روپیہ جو دو خاندان کھا جاتے ہیں، اگر اس میں سے آدھا بھی کشمیریوں پہ لگا دیا جائے تو وہ راضی ہو جائے. ان کا جو بجٹ میں حق ہے ان کو دے دیا جائے. ہم کہتے رہے 78 سال کے کشمیر ہماری شاہ رگ ہے. کیوں جی؟ اب اپنی شاہ رگ کو خود کاٹ رہے ہیں، اپنی شاہ رگ پہ گولی چلا رہے ہیں. کون ہے جس نے اس کا حکم دیا ہے؟ اسے شرم کرنی چاہیے. اللہ کے بندوں پہ ناحق گولی چلانا، ناحق خون بہانا. کاش یہ لڑائی تم پرے جا کے لڑتے نا، ساتھ والے کشمیر میں. مسلمانوں کی آزادی کے لیے یہ لڑائی ہم ترس گئے، نعرے لگا لگا کے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، نعرے لگا لگا کے تھک گئے. اس کشمیر کی طرف جاؤ، وہاں آزادی کے لیے گولی چلاؤ، ان مسلمانوں کو آزادی دلواؤ. چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کیے جاتے، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، ہزاروں شہید کر دیے گئے. اس طرف رخ کرو یار، اس طرف رخ کرو. ہم تمہارے نعرے لگائیں، ہم تمہارے لیے دعا تو پہلے بھی کرتے ہیں، یا اللہ کشمیر کو آزاد فرما. لیکن یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اپنے کشمیر کو ہی مارنا شروع کر دیا، اپنے کشمیریوں پہ گولیاں چلانی شروع کر دی. یہ ہمیں سزا مل رہی ہے. کیوں جی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے بغاوت کرنے کی سزا مل رہی ہے. سودی نظام یہاں چل رہا ہے. دنیا سے یہود و نصارہ سے قرضے لے لے کے ملک کو قرضوں میں جکڑ دیا، اور جو قرضے لے کے کھا پی گئے ہیں وہ پٹرول پہ ٹیکس لگا لگا کے عوام کی ہڈیوں سے نکال رہے ہیں. کسر عوام سے نکال، بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام سے کسر نکال رہے. اگر ہم نے اس آزادی کی قدر نہ کی، جو نہیں کی ابھی تک، ہم نے آزادی کی قدر ابھی تک. میں مسجد میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے حکمرانوں نے اتنا قرضہ لیا ہے، اگر یہ ملک پہ لگاتے تو آج یہاں کوئی غریب نظر نہ آتا. اگر یہ قرضہ اپنے ملک پہ خرچ کرتے، جو کچھ لیا ہے، جو کچھ یہاں کے وسائل ہیں، تو آج پاکستان کے حالات بدل جاتے. لیکن یہ تو قرضہ، ادھر سے قرضہ لیتے ہیں، ادھر سے میں نہیں کہتا، ان کا وزیر داخلہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ 100 ارب ڈالر باہر 3 سالوں کے اندر اندر ملک سے باہر جا چکا ہے. تباہی اور بربادی خود حکمران کشتیاں بھر بھر کے پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ملک کو کنگال کر دیا. ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. کوئی انویسٹر نہیں آ رہا، کوئی فیکٹری لگانے کے لیے تیار نہیں. بجلی وارہ ہی نہیں کھاتی. اس قیمت پہ، جس قیمت پہ بجلی مل رہی ہے، کون بیچارہ فیکٹری لگا کے کام چلا سکتا ہے؟ مزدور بے روزگار ہو گئے. میرے اور آپ کے قائد حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم حضور کے نظام کی طرف آ جائیں تو ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں.
اور ایک نعرہ انہوں نے عطا فرمایا تھا، سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ، سارے دکھوں کی دوا، اونچی کہہ دے، جن کا ایمان ہے وہ بول پڑیں، سارے دکھوں کی دوا سیدنا فاروق اعظم، 50 ملکوں کا امیر المومنین، مصر، شام، اردن، لبنان اور یہ جتنے عرب ممالک ہیں، یہ سارے ادھر بلوچستان تک، ادھر یہ تاجکستان، قازقستان وغیرہ سب، طرابلس تک، افریقہ تک، ایک مرد خدا کی حکومت، اور وہ فرما رہا اگر میری رعایا میں کوئی دریائے فرات کے کنارے جانور بھی پیاسا مر جائے تو عمر جواب دہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر، سیدنا عمر کے دور میں نظام مصطفیٰ نافذ تھا، کوئی ظالم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا تھا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ ایک رات مدینہ منورہ میں پہرا دے رہے تھے، گھر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ دو لیا ہے، اس میں پانی ملا لو، تھوڑے پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ بچی عرض کر رہی ہے، اماں جان امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی اس وقت امیر المومنین کون سا دیکھ رہے؟ تو بیٹی عرض کرتی ہے، اماں جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے سن لیا، سبحان اللہ، اور صبح جا کے اپنے بیٹے سے، آپ کے تقریباً 9 بیٹے تھے، بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ اس گھر میں اس بچی کا رشتہ لو، جس کے دل میں خوف خدا ہو اللہ اس کے اسباب بھی غیب سے پیدا فرماتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج چمک رہا تھا، اور جہاں جہاں اس کی شعائیں پڑتی تھی، کیسر روم نے اپنا ایلچی بھیجا حضرت عمر کی بارگاہ میں کچھ تحفے طائف دے کے۔ وہ ایلچی آیا، بات مختصر سنانے لگا، وہ آپ کی سادگی دیکھ کے اتنا متاثر ہوا کہ یہاں سے ایک دفعہ وہ جو پیغام رسانی کرنے آیا تھا کر کے واپس گیا، اور واپس جا کے پھر واپس آیا اور کہا، حضور مجھے بھی وہ کلمہ پڑھائیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ کوئی مذہب ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا بادشاہ اتنی بڑی سلطنت کا امیر المومنین، اور سادگی یہ ہے کہ وہ مسجد کے باہر سرانے کے نیچے اینٹ رکھ کے سویا ہوا۔ 9 بیٹے تھے، عرض کی گئی جب زخم لگے، خون بہ رہا تھا، عرض کی گئی کہ اپنے کسی بچے کو امیر المومنین بنا دیں، اپنے کسی بیٹے کو نامزد فرما دیں، اور بیٹوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی بھی تھا، نامی گرامی صحابی۔ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمر کا کوئی بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا۔ وہ 6 آدمی تمہیں دے رہا ہوں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ 6 آدمی دے رہا ہوں جن سے رسول پاک راضی گئے ہیں۔